السلام علیکم گریٹ پیپل آف پاکستان، میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ زندگی سے ڈرتے ہو، زندگی سے ڈرتے ہو، زندگی تو تم بھی ہو، زندگی تو ہم بھی ہیں۔ میرا یہ کلام پڑھ کے آپ کے ذہن میں یقیناً کوئی نہ کوئی شخصیت آئی ہوگی۔ آپ کو یاد آیا ہوگا کہ یہ کلام کسی اور نے بھی پڑھا تھا، کسی ایک شہرا پاک شخصیت نے پڑھا تھا۔ جی ہاں، یہ ضیاء محی الدین صاحب نے پڑھا تھا۔ ضیاء محی الدین صاحب دل گداز، پرسوز، دلکش اور خوبصورت آواز والے ضیاء محی الدین صاحب جو دنیا کو اپنی آواز کے سحر میں جکڑ لینے کا فن رکھتے تھے، وہ ضیاء محی الدین صاحب بھی اس دار پانی سے کوچ کر گئے۔ ضیاء محی الدین صاحب کی 92 سالہ زندگی میں سے ان کے قیمتی 67 سال اردو ادب کی خدمات کرتے ہوئے گزرے۔ ضیاء محی الدین صاحب کو آپ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہوں گے۔ ضیاء محی الدین صاحب وہ شخصیت ہیں جنہوں نے پاکستان کی پہلی فلم لکھی اور اس کی مکالمہ نگاری بھی انہوں نے کی۔ ضیاء محی الدین صاحب جو ان کی اصل وجہ شہرت رہی وہ ان کے پڑھنے کا انداز، ان کا لب و لہجہ وہ رہی۔ ان کو نہ صرف اردو پر بلکہ انگریزی پر اور پنجابی کی زبانوں پر بھی انہیں مکمل عبور حاصل تھا۔ وہ تلفظ کی درست ادائیگی پر وہ مضبوط گرفت رکھتے تھے اور وہ واحد پاکستانی تھے جن کے پڑھنے اور بولنے کے ڈھنگ کی وجہ سے ان کو عالمی شہرت ملی۔ اردو ادب کے مشہور مزاح نگار مشتاق یوسفی صاحب نے ان کے متعلق فرمایا تھا کہ رتن ناتھ، چودھری محمد علی ردولوی، فیض احمد فیض اور پطرس کی تصانیف کے شہ پارے ضیاء محی الدین نے پڑھے ہیں۔ وہ جہاں لکھنے والے کے کمال فن کا نمونہ ہے، وہاں پڑھنے اور پیش کرنے والے کے حسن انتخاب، سخن فہمی، نقطہ سمجھنے اور سمجھانے کی اہمیت، تلفظ کا مزاج، لفظ کا مزاج اور لہجے کا ٹھاٹھ، پہچان کی صلاحیت کا صحیح معنوں میں منہ بولتا ثبوت ہے۔ مشتاق احمد یوسفی صاحب کی اگر ہم زندگی کی طرف دیکھیں تو وہ 20 جون 1931 کو فیصل آباد میں پیدا ہوئے اور 1949 میں انہوں نے لندن کی رائل اکیڈمی آف تھیٹر اینڈ آرٹ سے بولنے کا اور اداکاری کا فن سیکھا۔ 1959 میں انہوں نے برطانیہ سے ہی ڈائریکشن کی تربیت بھی حاصل کی۔ اس کے بعد وہ برطانیہ میں ہی فلم انڈسٹری سے جڑ گئے، وہاں پہ انہوں نے کچھ فلموں میں کام کیا، شہرا آفاق فلموں میں انہوں نے کام کیا اور وہاں کے ڈراموں میں انہوں نے کام کیا، تھیٹر میں انہوں نے کام کیا۔ پھر 1960 کی دہائی میں وہ پاکستان واپس آ گئے، جہاں پر پھر انہوں نے اردو ادب کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی۔ اردو ادب میں جو ان کی خدمات ہیں، اس میں جو ان کی اصل وجہ شہرت ہے وہ ان کی پڑھنے کا فن ہے، جسے انہوں نے پڑھنت قرار دیا۔ ان کا جو پڑھنے کا منفرد سٹائل انہوں نے دنیا میں متعارف کروایا، اسے انہوں نے پڑھنت کا فن قرار دیا، یعنی کہ ایک نئی ایجاد تھی اردو کی ادب میں۔ انہیں وائس آف پاکستان کہا جاتا تھا۔ وہ ایک بہترین اداکار تھے۔ سب سے پہلے انہوں نے برطانیہ میں شہرا آفاق فلموں میں کام کیا، جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا، جس میں دی لارنس آف عربیہ میں ان کو کام کرنے کا موقع ملا۔ بڑی مشہور زمانہ فلم تھی وہ، 1962 میں انہیں کام کرنے کا موقع ملا۔ اس کے علاوہ خرطوم میں انہوں نے کام کیا، دی سیلر فرام جبرالٹر میں انہوں نے کام کیا، ممبئی ٹاکی میں کام کیا اور پارٹیشن میں انہوں نے کام کیا۔ اس کے بعد 1960 کی دہائی میں وہ پاکستان واپس تشریف لے آئے، جہاں پہ انہوں نے 3 فلموں میں، پاکستانی فلموں میں کام کیا اور ایک بھارتی فلم میں بھی انہیں کام کرنے کا موقع ملا۔ اس کے علاوہ تھیٹر کا میں نے ذکر کیا کہ انگریزی کے تھیٹر یعنی کہ ڈراموں میں انہیں کام کرنے کا بہت سارے ڈراموں میں انہیں کام کرنے کا موقع ملا، لیکن پاکستان میں انہوں نے ڈراموں میں کام نہیں کیا۔ جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ ان کا جو اصل وجہ شہرت تھی وہ ان کے پڑھنے کا سٹائل تھا، ان کا لب و لہجہ تھا۔ چاہے شعر پڑھنا ہو، چاہے خطوط پڑھنا ہو، نثر پڑھنا ہو، نظم پڑھنا ہو، کچھ بھی پڑھنا ہو، وہ ان کے وہ کلام کو پڑھنے کی وجہ سے کلام کی تاثیر اور اس کے توقیر میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا تھا۔ کئی کلاموں کو تو صرف ان کے پڑھنے کی وجہ سے شہرت کی بلندیاں نصیب ہوئیں۔ اس کے علاوہ وہ بہترین ایک کمپیئر بھی تھے۔ سرکاری ٹی وی کا ایک شو ضیاء محی الدین شو کے نام سے ان کا شو بہت مقبول ہوا۔ اس کے علاوہ جن پروگراموں میں انہوں نے ٹی وی پہ کام کیا اس میں پائل، چچا چھکن، ضیاء کے ساتھ، جو جانے وہ جیتے، یہ مشہور ان کے ٹی وی پروگرام سے جو بہت زیادہ مشہور ہوا ہے، اور جو ان کے اعزازات ہیں وہ بھی قابل دید ہیں۔ ایک ان کا
ایک ان کو 2003 میں ان کے خدمات کے اعتراف میں ان کو ستارہ امتیاز سے نوازا گیا. 2012 میں ان کو ہلال امتیاز سے نوازا گیا. اس کے علاوہ جو ایک اور ان کا جو سب سے مضبوط اعزاز ہے وہ یہ ہے کہ انہیں 2005 میں پرویز مشرف کی گورنمنٹ کی طرف سے پاکستان میں آرٹس اکیڈمی جو کراچی میں بنائی گئی تھی اس کی تشکیل کے لیے یہاں پہ بلایا گیا کہ وہ اس کو بنائیں. 2005 سے لے کے 2021 تک وہ اس کے بانی اور سرپرست اعلیٰ رہے. یہاں پہ انہوں نے ڈھیروں فنکاروں کی تربیت میں اپنا پورا کردار ادا کیا. اور جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ ان کی ایک ایجاد تھی پڑھنت کا فن. اس میں وہ اردو، انگریزی، نظم و نثر کو ایک منفرد انداز میں پڑھتے تھے، اور اس منفرد انداز کے پڑھنے کو انہوں نے پڑھنت کا فن قرار دیا تھا. اور بڑے بڑے اردو ادب کی شخصیات جب ان کو کلام پڑھتے ہوئے دیکھتے تھے تو وہ اپنے تلفظ کی ادائیگی کی درستگی کرتے تھے. یہ ان کا اعزاز تھا. باپ سے اب ان کی زندگی کے خاکے کو کلوز کرنے سے پہلے میں ان کے کچھ کلام جو انہوں نے پڑھے وہ میں آپ کے سامنے اب پیش کروں گا. میں ان کے لب و لہجے کو ہی کاپی کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک سورج کو ایک چراغ دکھانا. لیکن بیسیکلی یہاں پہ مقصد جو ہے وہ ان کی یاد کو تازہ کرنا اور ان کی جو اردو ادب کے لیے جو ان کی خدمات ہیں ان کو آپ کے سامنے اجاگر کرنا. یہاں پہ یہ مقصد ہے اس کا. تو چلیے کلام کی طرف چلتے ہیں. پھر کوئی آیا دل زار، نہیں کوئی نہیں، راہ رو ہوگا کہیں اور چلا جائے گا. ڈھل چکی رات، بکھرنے لگا تاروں کا غبار، لڑکھڑانے لگے ایوانوں میں خوابیدہ چراغ. سو گئی راستہ تک تک کے ہر ایک راہ گزار، اجنبی خاک نے دھندلا دیے قدموں کے سراغ. گل کرو شمع، بڑھا دو میں و مینا و باغ، اپنے بے خواب کواڑوں کو مکفل کر لو. اب یہاں کوئی نہیں آئے گا. ایک اور کلام کی طرف چلتے ہیں. مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مان، میں نے سمجھا تھا کہ تو ہے تو درخشاں ہے حیات، تیرا غم ہے تو غم دہر کا جھگڑا کیا، تیری صورت سے ہے عالم میں بہاروں کو ثبات، تیری آنکھ کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے، تو جو مل جائے تو تقدیر نگوں ہو جائے. یوں نہ تھا میں نے فقط چاہا تھا یوں ہو جائے. اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا. انگنت صدیوں کے تاریک بہیمانہ طلسم، ریشم و اطلس و کم خواب میں بنوائے ہوئے. جہاں بجا بکتے ہوئے کوچا و بازار میں جسم، خاک میں لتھڑے ہوئے خون میں نہلائے ہوئے. لوٹ جاتی ہے ادھر کو بھی نظر کیا کیجیے، اب بھی دلکش ہے تیرا حسن مگر کیا کیجیے. اور بھی دکھ ہے زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا. مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مان. تو ان کے یہ کلام بڑے، ان کے کلام کی وجہ سے ان کے پڑھنت کی وجہ سے ان کلاموں کی توقیر اور تاثیر میں کئی گنا اضافہ ہوا. اور جب سے ان کے جو رحلت کی خبر ملی ہے تو میرے ذہن میں ایک شعر بار بار آتا ہے جو میں آپ سے شیئر کروں گا. خورشید مثال شخص کل شام مٹی کے سپرد کر دیا ہے، اندر بھی زمین کے روشنی میں مٹی میں چراغ رکھ دیا. جی ہاں، اب یہ شعراء آفاق، فنکار اور اردو ادب کے خدمتگار اب اس دار فانی سے کوچ کر چکے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ جنت نصیب کرے. لیکن یہ ہے کہ جو خلا وہ چھوڑ گئے ہیں وہ شاید اتنی آسانی سے وہ فل نہ ہو پائے، فکر نہ ہو پائے، اور ان کے جانے سے ایک عہد کا خاتمہ ہوا. تو میرا آج کا ویلاگ ضیاء محی الدین صاحب کے نام تھا. میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اور اجازت لینے سے پہلے میں یہ آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ جن دوستوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں، اور
اپنے اور کمنٹ میں اپنی رائے سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور یہ ضرور بتائیے گا کہ میں نے جو ان کا کلام پڑھا ہے وہ آپ کو کیسا لگا۔ آپ مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔